السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ اشر۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ نیب پہلے خود مختار ادارہ تھا، اب معتبر بننے جا رہا ہے۔ نیب کی کارکردگی پر حکومت نے پریشانی کا اظہار کیا، لیکن دوسری جانب سدباب بھی تیار کر لیا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کی ساری شکایات دور کرنے کی ٹھان لی۔ نیب کے بعد ایف آئی اے کی باری، چودھری نثار کی ایف آئی اے کے کردار پر عدالتی کمیشن بنانے کی پیشکش۔ مفاہمت کی سیاست فروغ پا رہی ہے یا اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ اور کل پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف نیب معاملے پر ایک ہی کشتی میں سوار ہوئے۔ آج رانا ثناء اللہ نے سندھ پر تنقید کر کے وفاق اور صوبوں کے درمیان خلیج بڑھا دی۔ کیا یہ فاصلے کم ہو سکیں گے؟ نیب شفاف ہے، نیب خود مختار ہے، پھر بھی نیب کو معتبر ادارہ بنایا جائے۔ نیب ابھی تشکیل کے مراحل میں ہے، اس میں تبدیلی لائی جائے۔ ہر طرف ہمیں یہی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ملکی منظر نامے پر چھڑنے والی اس نئی بحث کا تعلق وزیر اعظم کی نیب پر تنقید سے ہے، لیکن دوسری جانب سدباب بھی تیار ہے، اور خبر یہ ہے کہ حکومت نیب کے خدوخال تبدیل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں جلد ایک ترمیم لانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا مقصد نیب کو وزیر اعظم کے ماتحت کرنا، یعنی نیب کو وزیر اعظم کے سامنے یا کسی کمیشن کے سامنے جواب دہ بنانا ہو۔ لیگی قیادت نے اس سارے معاملے کو چھپانے کی پوری کوشش کی، لیکن رانا ثناء اللہ کی زیادہ بولنے کی عادت نے ہی یہ بھانڈا پھوڑ ڈالا ہے۔ نیب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک ایسے ادارے کے طور پہ وجود میں آئے گا کہ جو ادارہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی، اس کی ورکنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بہت عمدہ ہوگی۔ جی، نیب کو آخر کریڈیبل ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ جب تک نیب کی کارروائیاں سندھ میں ہو رہی تھیں تو لیگی حکومت کے لیے نیب اچھا تھا، حکومتی وزراء اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ آج نیب کی مخالفت کرنے والے رانا ثناء اللہ سپٹمبر 2015 میں نیب کی تعریف کس طرح سے کر رہے تھے، ذرا یہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ نیب کا رخ ہر طرف ہے، نیب کا رخ سندھ کی طرف بھی ہے، پنجاب کی طرف بھی ہے، خیبر پختونخوا کی طرف بھی ہے، بلوچستان کی طرف بھی ہے۔ جہاں پہ نیب کو ایکٹ کرنے کے لیے ایویڈنس ملے گی، کرپشن ہوگی، کوئی سکینڈل ہوگا تو وہاں پہ ہی نیب کام کرے گی۔ نیب کا رخ تمام صوبوں کی طرف ہے، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب۔ جہاں بھی نیب کو کرپشن کے ثبوت ملیں گے وہیں کارروائی ہوگی۔ یہی رانا ثناء اللہ صاحب آج نیب کے ادارے کی کریڈیبلٹی پر شکوک کا اظہار کر رہے تھے۔ دوسری طرف نیب کے معاملے پر اگر دیگر سیاسی جماعتوں کا رد عمل دیکھیں تو نظریہ ضرورت باہمی اختلافات پر غالب آ چکا ہے۔ نیب کے معاملے پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک ایک ہی کشتی کے مسافر بن چکے ہیں۔ برسوں فرینڈلی اپوزیشن میں رہنے والی پیپلز پارٹی نیب کے معاملے پر نون لیگ کے کندھے سے کندھا ملانے کیسے کھڑی ہوئی، اس کا اظہار آج سندھ کے سینئر وزیر نثار کھوڑو نے کچھ اس طرح سے کیا۔ تو ہمیں برا کہا جاتا تھا کہ جی اپنے گناہ چھپانے کے لیے خامخواہ شکایت کر رہے تھے، اب کم از کم ہمارا کوئی ساتھی تو مل گیا۔ اور گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد بھی نیب پر وزیر اعظم کی تنقید کی سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے، یہ مقصد یہ ہے کہ اس ادارے کو کوئی اس کے اوپر کوئی اس کی فنکشننگ میں اور کرپشن کے خلاف جو ایک ایکشنز چل رہے ہیں ان کو اس میں کوئی متاثر کیا جائے اس کو۔ اور اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور وزیر اعظم کی ناراضگی کا اظہار شاید نیب برداشت نہ کر سکی، جس کا اظہار ہم نے اب سے 2 گھنٹے قبل اس بیان میں بخوبی محسوس کیا جس میں کہا گیا کہ ادارہ اپنی خامیاں دور کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی نیب کی خود مختاری بھی ایک سوال بن گئی ہے۔ اب کیا یہ ادارہ سیاسی اثرات سے بچ سکے گا اور اس کی شفافیت کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع کو اٹھائیں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔ دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔
حکومت کے لیے کل نیب اچھا تھا لیکن آج اس ادارے میں تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اسی پر اب ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پنجاب حکومت زعیم قادری صاحب. بہت شکریہ زعیم قادری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعظم اور پنجاب حکومت نے نیب پر تنقید کی لیکن آج رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے تھے اور جس وقت انہوں نے میڈیا سے بات کی تو بڑے واضح لہجے میں انہوں نے کہا کہ نیب کو کریڈیبل ادارہ بنائیں گے. کیا تبدیلی کرنے جا رہی ہے حکومت اور ایسی کیا خرابیاں ہیں نیب میں جو دور کر دی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میاں محمد نواز شریف جو کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے تنبیہ کی ہے نیب کو. نیب یقیناً ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے لیکن بہت ساری بہتری کی اس میں ضرورت ہے. یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے بلکہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی اس پہ واضح طور پہ بات کر چکے ہیں. ایک عمل شروع کیا جا چکا ہے جس کے تحت ان لوپ ہولز کی نشاندہی کی جائے گی اور پھر اس میں بہتری لانے کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. نیب ایک ایسا ادارہ جسے ماضی میں حکومتیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں. انصار عباسی صاحب معروف تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انصار عباسی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ بتائیے گا کہ نیب کی جو کاروائیاں ہیں نون لیگ کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے. آپ کی آج کی سٹوری جس میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحقیقات کے فیصلے کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن مقرر ہے. اس تاریخ تک نیب نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کارروائی کے لیے یہ مقدمات جو ہیں وہ پختہ ہیں یا نہیں اور ان کے خلاف جو تحقیقات ہے وہ جاری رہنی چاہیے یا پھر بند کر دی جائیں. اگر حکومت کے معاملات شفاف ہیں تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ دیکھیں, لگتا ہے ایسے ہے کہ جو کہ پروو کیا ان ریسنٹ ویکس میں. اگر آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس, پی ایم ایل این کی پالیٹکس یا ایون پی ٹی آئی کے کہ جہاں تک احتساب کی بات ہے تو احتساب دوسروں کے لیے تو اچھا لگتا ہے لیکن اپنے لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, بلکہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں بلکہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن, بے شک وہ جوڈیشری ہو, بے شک وہ فوج ہو, جب کسی دوسرے کے لیے ہو. اور اس سلسلے میں ابھی چونکہ ظاہر ہے جس قسم کا رسپانس پرائم منسٹر کی طرف سے آیا یہ بڑا حیران کن ہے کہ اتنی سخت بات کی اور وہ ایز ایف کہ نیب کوئی ان کے انڈر کوئی ادارہ آتا ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات کریں, اگر ایسے آپ نے کام نہ کیا تو ہم آپ کے اگینسٹ کارروائی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا جو لوگ کیمپین چلانا چاہ رہے ہیں, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اکراس دا بورڈ کرپشن کے اگینسٹ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا زبردست میکانزم ہو, تو اس کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے پرائم منسٹر صاحب کا بیان. اور ابو آل جب اگر آپ کو شکایت ہے تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا آپ نے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں گے. تو اگر آپ کو اس نیب سے اتنی شکایات ہیں تو 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی, 3 سال آپ کو ہو گئے, تو وہ نیب کا کمیشن کیوں نہیں بنا انڈیپینڈنٹ کمیشن جو کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے؟ تو یہ تو ان سوالوں کو بھی جواب پرائم منسٹر صاحب کو دینا چاہیے. انصار عباسی صاحب, ایک ہے آئین کا جو سیکشن ہے 270 اس کے تحت نیب سربراہ انتظامی امور میں خود مختار ہے اور کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے. اطلاعات یہ ہے کہ حکومت امینڈمنٹ لانا چاہتی ہے جس کے ذریعے نیب کی جو رپورٹنگ اتھارٹی ہے وہ پرائم منسٹر ہو جائیں گے. یہ عمل نیب کی جو کارکردگی ہے اس پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, مسئلہ تو بیسک یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں انڈیپینڈنٹ کمیشن چاہیے اور انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن اس قسم کا جو نہ حکومت کے انڈر ہو, نہ فوج کے انڈر ہو, نہ سول بیوروکریسی یا جوڈیشری کے انڈر ہو, جو کسی بھی قسم کی کسی بھی ادارے میں کوئی کرپشن ہوتی ہے اور کوئی بھی فرد وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ پروسیڈ کرے. اور اگر فرض کریں کہ جس قسم کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر کر رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر نیب کمیشن کو کر دیا جائے تو اس سے تو پھر احتساب کا سارا جو کانسیپٹ ہے وہ نلیفائی ہو کے رہ جائے گا. اور جہاں تک ویسے میری ذاتی اطلاعات ہیں وہ جو امینڈمنٹس کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کے اختیار کو بیسیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس اختیار کو لے کے تو ایک کمیشن بنایا جائے جس کمیشن کے پاس تمام اختیارات ہوں, نہ کہ کسی انڈیویجول کے ساتھ, جس طرح کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک چیف الیکشن کمشنر کے بجائے پورے کمیشن کو امپاور کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, نیب کے اختیارات کیا ہوں گے اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. انصار عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زعیم قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا جس کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
نیب کی کارکردگی پر اٹھنے والے سوالات، نیب کے اختیارات کیا ہونے چاہیے اور اس میں کیا تبدیلی متوقع ہے، اسی پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ زعیم قادری صاحب، آپ یہ کہیے گا کہ 2015 میں رانا ثناء اللہ نے تو کہا تھا کہ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، جس کی ابھی ہم نے کلپنگ بھی چلائی۔ چیئرمین نیب اگر اپنا آئینی اور قانونی جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، تو اب آپ لوگوں کو کیوں شکایت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ واضح طور پہ بالکل درست بات ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن بہرحال وہ آئین پاکستان کے تابع ہے، اور اگر وزیر اعظم جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں پر اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے اور کچھ ایسے لوگ یا وہ طریقہ کار جس سے کچھ لوگوں کی سبکی ہوئی ہے اور بے جا جن کی عزت جو ہے وہ پامال کی گئی ہے، تو یہ ایز پرائم منسٹر ان کا فرض ہے کہ اس بات کو روکیں اور اس کے لیے اصلاحات کا عمل جو ہے اس کو لے کے آگے۔ ٹھیک ہے انصاب، کل نیب پر تنقید کے بعد نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف احتسابی عمل کے خلاف ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، لیکن آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح سے بیان دیا جس میں انہوں نے سندھ پر بھی تنقید کی ہے اور نیب سے یہ کہا ہے کہ محض بیلنس کرنے کے لیے وہ پنجاب میں کارروائیاں نہ کرے، کیا کہیں گے آپ اس طرح کے بیانات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو فاصلے پہلے سے موجود ہیں بیانات کی وجہ سے، کیا وہ بڑھا رہے ہیں یا یہ محض سیاسی بیانات کی حد تک ہی ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی تو میرا خیال ہے کہ احتساب کے اوپر میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی سوال کے جواب میں کہا کہ بیسیکلی تو یہ سیاست ہی ہے کہ احتساب دوسروں کے لیے تو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے لیے اگر سندھ میں احتساب ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو ٹھیک ہے، نون لیگ فیڈرل گورنمنٹ خوش ہوگی اور پنجاب گورنمنٹ بھی خوش ہوگی اور یہی حال پی ٹی آئی کا ہے، لیکن اگر اپنے صوبوں میں احتساب ہو اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا احتساب کا جو ٹارگٹ ہوں وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہوں، تو یہاں پہ پھر آ کے اسٹینڈرڈ بدل جاتے ہیں کہ جی یہ بیلنس کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو سندھ ایز اگینسٹ سندھ کرپشن ٹاپ لیول کے اوپر شاید پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں نہیں ہوگی، لیکن یہ فیکٹ ریمینز کہ جی کرپشن پاکستان کے ہر صوبے میں ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کرپشن ہے، آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، آپ سی ڈی اے میں چلے جائیں، آپ ایل ڈی اے میں چلے جائیں، آپ پشاور کے کسی ادارے میں چلے جائیں، تو کرپشن تو ہر انسٹیٹیوشن میں ہے۔ تو اس کی کلینزنگ کے لیے علاج یہ نہیں ہے جو کہ تجویز کیا جاتا ہے، جو ہمارے پولیٹیشین جس قسم کی جو تجاویز دے رہے ہیں، علاج اس کا صرف یہی ہے کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور ایک قاعدہ ہو، ایک اصول ہو، ایک قانون ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک کے لیے قانون مختلف ہو، کسی دوسرے کے لیے قانون، اور پھر کمیشن اتنا انڈیپینڈنٹ ہو کہ وہ کسی کے بھی زیر اثر یا کسی کے انفلوئنس میں نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک قاعدے ایک اصول کی تو بات کر رہے ہیں۔ چودھری نثار کی جانب سے FIA کے کردار پر اگر پیپلز پارٹی ناراض ہے تو اس پر عدالتی کمیشن بنانے کو تیار ہیں۔ زعیم قادری صاحب، آپ یہ کہیے گا، پیپلز پارٹی کو ہر طرح سے خوش رکھنے کے باوجود وفاق اور سندھ میں تو فاصلے بڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کسی طرح سے بھی کسی ایک چیز پر یہ متفق نظر نہیں آتی ہیں دونوں جماعتیں؟ بڑی واضح بات ہے، اس سے زیادہ بہتر آفر ایز انٹیریئر منسٹر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور کر سکتا ہے، اور یہ جناب نثار علی خان صاحب کی فہم و فراست کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ یہ محکمہ جو کہ یقیناً ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے چودھری نثار علی خان صاحب کو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور کہیں درست کام نہیں کیا تو جوڈیشل کمیشن اس کا بہترین حل ہے، جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ یہی سوال میں انصار بڑھنا چاہ رہی ہوں۔ انصار عباسی صاحب، پیپلز پارٹی نے FIA کے کردار پر تنقید کی، آج چودھری نثار نے FIA کے کردار پر عدالتی کمیشن بنانے کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ مفاہمت کی سیاست فروغ پا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے یا پھر کچھ اور معاملہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک FIA کی بات ہے تو FIA بھی ایکولی پولیٹیسائزڈ ہے، وہ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے انفلوئنس میں، اور یہ میری ذاتی انفارمیشن ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی ٹاپ لیڈرز کے اگینسٹ جب FIA اپنا انیشیٹ کرنے جا رہی تھی ایکشن، تو اس کو روکا گیا فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر آفس کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ گو سلو کی پالیسی رکھیں اور ان کے خلاف پروسیڈ نہ کریں۔ تو یہ تو بڑی ایک کلیئر کٹ ہے۔ اور مفاہمت دیکھیں، ایک میں نے بات دیکھی ہے کہ ایون پاکستان پیپلز پارٹی یا ان دونوں یا PMLN نے ان کے خلاف کیسز بنائے، لیکن دیکھیں کہ کلمنیشن کہاں پہ ہوئی، کیا یہ کیسز کنکلوڈ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بہت بڑے بڑے کرپشن کے کیسز آپ دیکھیں، ہر کوئی بری ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی، اور ایون یہاں پہ ریکارڈ گم ہو جاتا ہے عدالتوں سے اور کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا، پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے، انویسٹیگیشن خود پروسیکیوشن اور فرینڈلی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اکیوز کے اگینسٹ۔ تو مفاہمت ایک
अहमियत एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमने अपनी बरादरी को बचाना है, बट दिस इज ट्रू एवरीवेयर। आप फौज में देखें कि क्या वो जर्नलों की अकाउंटेबिलिटी करने देते हैं, मुझे आप बताएं, ईमानदारी के साथ बताएं। आप मुझे बताएं कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी होती है इस मुल्क में। आप मुझे बताएं क्या सहाफ़ियों की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है? किसी सहाफ़ी की अकाउंटेबिलिटी हो तो हम उसको इजहार राय और फ्रीडम ऑफ प्रेस की इशू बना के तो आ गया। सो ये इशू सिर्फ सियासतदानों का नहीं, ऑल ओवर पूरी हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट जो इन्फ्लुएंशियल जो कम्युनिटीज़ हैं या सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, ये सबका ये मसला है। और इसका हल सिर्फ यही है जो मैंने आपको पहले बताया, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी विद वन सेट ऑफ लॉ, विद वन सेट ऑफ रूल। एक ही लाठी से सबको हाँकना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि किसी एक को करप्शन के बुनियाद पर सिर्फ रिटायर कर दिया जाए, किसी एक को जेल भेज दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे सवालात आपने उठा, इसका हल भी पेश कर दिया। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब हमें वक्त देने के लिए। हमारे साथ ज़ईम कादरी थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि नैब की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, उससे ये भी जाहिर हो रहा है कि नैब को सियासी दबाव में लेने की जो कोशिश थी वो कुछ हद तक कामयाब जरूर हुई है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब सिर्फ और सिर्फ नैब जैसे जो इदारे हैं उनको खुद मुख्तार, शफाफ और ताकतवर बनाए बगैर पूरा नहीं हो सकेगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।